آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دی۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھی جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے
اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کر۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے: یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا رب۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ، آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے: یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو،
اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے اسی مغرب سے اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق؟ آیا صفات ذات کا جزو ہے، جزو لا ینفک ہے، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ 2 لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر۔ بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کر۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی، ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو، وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپ۔ فاش گویم آنچ در دل، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہیں، چیزیں دیگرست۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاس، اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کا تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں چند جملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود، ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی، اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، پنہا بھی ہے ظاہر بھی، جیسے ذات باری تعالیٰ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے
اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں. اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے. اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزہ ہے, مبرہ ہے, ماورا ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. ہماری زبانوں کے حروف و اصوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے. انگریزی کے کچھ اور ہیں, اردو کے کچھ اور ہیں, عربی کے کچھ اور ہیں. کلام الہی ان تمام سے آگاہ, عرفہ, منزہ اور مبرہ ہے. یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی, ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی, یا عبرانی ہوگی, اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں, فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے, اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی, ہیبریو. تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی. لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا, کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے, نہ آرامی کا. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے, لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے, اصل کوئی نہیں ہے. بہرحال جب وہ کلام الہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا, اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں. یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم, یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی, حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی, اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین, ان کی زبان